جی مفتی صاحب، جو پہلا سوال ہے عشرہ مغفرت کے بارے میں پوچھا ہے، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہیں، پہلا رحمتوں کا ہے، دوسرا مغفرتوں کا ہے، اور تیسرا دوزخ سے آزادی کا ہے. تو مغفرت کا جو عشرہ ہے وہ ختم ہونے والا ہے. تو ایک مغفرت کو جو ہے اس عشرے میں خاص کر دیا گیا تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مغفرت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت ختم ہوگی. نہیں، مغفرت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے، لیکن بندہ جبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش اور مغفرت کے دروازوں کو ہمیشہ کھلا ہوا رکھتا ہے. تو مغفرتوں کے حصے کے اختتام پر بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہنی چاہیے، اور جو رمضان المبارک میں اس سے کوتاہیاں ہوئی، لاپرواہی ہوئی، جو معصیت کا ارتکاب ہوا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اب آخری عشرہ ہے، اس میں طلاق راتیں بھی ہوتی ہے، جس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے اور اعتکاف کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. تو اس میں کثرت کے ساتھ درود پاک کا اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، جس کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم بھی فرمایا ہے اور اس کی تاکید بھی فرمائی ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس دعا کا جو ایک کثرت کے ساتھ اہتمام کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرے. اب اعتکاف کا جو مسئلہ ہے، جو فضیلت اور جو عظمت ہے اعتکاف کی، اس کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک دن کا بھی اعتکاف رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ لگتا ہے. ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت کے برابر ہوتی ہے فرمایا. تو بہت ساری فضیلتیں اور بہت عظمتیں ہیں اعتکاف کی. اور اس کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف رکھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 2 حج کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ فضیلتیں اور یہ عظمتیں ہیں. اعتکاف کی بہت ساری قسمیں ہیں. جس طرح حالات کے لحاظ سے بھائی نے سوال کیا ہے کہ حالات حاضرہ کا جو مسئلہ ہے کہ اس کی بنیاد پر کیا اعتکاف رکھا جانا چاہیے، یا مردوں کے لیے اعتکاف کی کیا صورت ہوگی، خواتین و مستورات کے لیے کیا صورت ہوگی. تو دیکھیے بھائی، اعتکاف کی بہت قسمیں ہیں. اعتکاف سنت بھی ہے، واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے. تو اب رمضان المبارک کے آخری دہے کا جو اعتکاف ہے، یہ اعتکاف سنت ہے، اور یہ سنت کفایہ ہے. اگر محلے کے تمام افراد اگر نہیں رکھیں گے تو جو ہے سنت کو ترک کرنے والے قرار پائیں گے. اگر ایک فرد بھی اگر رکھ لے گا تو وہ سب کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا. تو اعتکاف کا اہتمام مردوں کے لیے مسجد میں ہے، اور عورتوں کے لیے جو ہے خواتین و مستورات کے لیے اپنے گھر میں جو عبادت کے لیے جو جگہ کو مخصوص کر کے رکھی ہے، وہ جگہ پر جو ہے وہ اعتکاف کا اہتمام کر سکتی ہے. اب مرد حضرات کے لیے جو ہے وہ گھر میں اگر اعتکاف کرنا چاہ رہے ہیں تو گھر میں تو جو ہے اعتکاف نہیں ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے. گھر کا اعتکاف جو ہے خواتین و مستورات کے لیے، خواتین و مستورات اپنے گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کر سکتی ہے. مرد حضرات مسجد میں اہتمام کریں. اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہیں رکھا جا سکتا ہے، بتا رہے ہیں. تو دیکھیے، مساجد میں آنے جانے کا سلسلہ تو جاری ہے. اگر کوئی ایک شخص بھی، ایک فرد بھی جا کر جو ہے مسجد میں مکمل طور پر اعتکاف کا اہتمام کرتا ہے تو وہ سب کی طرف سے جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. اگر محلے کی مسجد میں اگر کوئی بھی اگر نہیں رکھ رہا ہے تو سب جو ہے سنت کو ترک کرنے والے قرار پاتے ہیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے ایک شخص جو ہے، ایک فرد جا کر مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کرے. بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی عظمت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی جنگ میں شرکت کی وجہ سے سرکار نے رمضان مبارک کے آخری دہے کا اعتکاف نہیں رکھا، تو آنے والے سال سرکار نے 20 دن کا اعتکاف رکھا تھا. اس سال کا اور اس سال کا جو چھوٹا ہوا اعتکاف رکھا تھا. تو بہت عظمت اور بہت بڑی فضیلت ہے. بہت اہتمام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کیا. جی مفتی صاحب، جہاں پر کرفیو لگا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ بند ہے، تو وہاں پہ مساجد بھی بند ہے. ایسی صورت میں کہ جو مرد حضرات ہیں گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں پر ایسے معاملات ہیں، ایسے سنگین حالات ہیں، وہاں پر مرد حضرات جو ہے گھر میں جو ہے مکمل طور پر نماز کا اور عبادت کا اور تلاوت کا اہتمام کر سکتے ہیں. مکمل طور پر جو ہے وہ گھر کے باہر نہ جائیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں. بالکل توجہ کے ساتھ، یعنی ایسا محسوس ہو کہ وہ گھر میں نہیں بلکہ مسجد میں ہے. تو مسجد میں رہنے پر جس طرح اہتمام کرتے تھے گھر میں بھی ہوں تو وہ اسی طرح اہتمام رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ثواب مسجد میں اعتکاف پر عطا فرماتا تھا، اس کا کچھ نہ کچھ ثواب اور کچھ نہ کچھ برکت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس لیے کہ بندے کے اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے. اگر نیت بندے کی تھی لیکن حالات کی وجہ سے بندہ اگر مجبور ہے، نہیں کر سکا ہے، لیکن گھر میں اگر خاص طور پر اگر اس کا اہتمام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو ثواب عطا فرمائے گا، اور وہ نیکیاں اور وہ برکتیں اور وہ رحمت اللہ تعالیٰ بندے کے دامن میں رکھے. جی